Bismillahirrahmanirrahim. Students, I hope everyone is doing good. جس طرح آپ کو معلوم تھا کہ ہمارا کالج دی ای اسکول اینڈ کالج جہانگیرہ اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے آن لائن کلاسز سٹارٹ کریں گے، تو آج سے ہم باقاعدہ اپنے آن لائن کلاسز کا سٹارٹ لیتے ہیں، اور ہم ٹیچنگ سٹاف جتنے بھی ہیں وہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ 100% کوآپریشن سے پرفارم کریں گے، اور انہی کلاسز میں آپ کین انٹرسٹ لیں گے اور ہمیں باقاعدہ اچھے طریقے سے فیڈ بیک ملے گا۔ تو اسٹوڈنٹ، موسٹ آف یو آر فیملیئر ود می. I am Nasir Allah Khan, and I have been teaching here in the East School and College Jahangira maths and physics for almost 3 years. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ ایئر کی فزکس کی۔ سیکنڈ ایئر کی فزکس کا کورس جو ہے وہ 10 چیپٹرز پہ کنسسٹ کرتا ہے، جس طرح آپ نے فرسٹ ایئر کے کورس میں بھی 10 چیپٹرز پڑھے ہیں، اسی طرح ہم ادھر بھی 10 ہی چیپٹرز پڑھیں گے۔ تو جو چیپٹرز ہیں جتنے بھی ہمارے پاس، وہ the first one is electrostatic, second one current electricity, the third one is electromagnetism, and the fourth one is electromagnetic inductions. تو یہ جو 4 چیپٹرز ہے بیسیکلی یہ الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم اور ان دونوں کے درمیان جو ریلیشن ہے انہی کے بیس پہ ہیں 4 چیپٹرز، فرسٹ 4۔ اور پھر چیپٹر 5 اور 15 جو ہے الٹرنیٹنگ کرنٹ اے سی، وہ اے سی کے بارے میں ہیں۔ پھر سالڈس کے پراپرٹیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کنڈکٹیویٹی سالڈ میں جس طرح ہوتی ہے اس کی شیپ، سٹرکچرز وغیرہ ہم پڑھیں گے۔ پھر الیکٹرانکس ہیں، تو الیکٹرانکس میں ہم ٹرانزسٹرز، ڈائیوڈز وغیرہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ماڈرن فزکس کا ہم ٹچ لیتے ہیں چیپٹر نمبر 18 میں، جو آئنسٹائن کی تھیوریز ہیں یا ان کے بیس پہ جتنے بھی ایفیکٹس ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور پھر لاسٹ 2 جو ہے وہ ہے ایٹامک اسپیکٹرا اینڈ نیوکلیئر فزکس، تو اس میں ہم ایٹم کے سٹرکچر اور نیوکلیس کے سٹرکچر میں پڑھیں گے۔ تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں الیکٹروسٹیٹک سے۔ جس طرح نیم ریفر کر رہا ہے الیکٹروسٹیٹک، تو electro mean electricity are almost referred to the charges, and static mean at rest. So electrostatic can be defined as it is the branch of physics that deal with the phenomena and properties of stationary or slow moving electric charges with no acceleration, or simply you can define it as like study of charges at rest is called electrostatic. تو جتنے بھی ہم اگر چارجز کو ریسٹ حالت میں اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ہم الیکٹروسٹیٹک میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ایکسلریشن نہیں ہو تو وہ ریسٹ حالت ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ The thing which we are concerned about here is charge. What is charge? Charge کیا چیز ہے؟ تو it is the property of matter. دیکھیں چارج جو ہے وہ میٹر کی یا کسی باڈی کی فزیکل پراپرٹی ہے یا انٹرنسک پراپرٹی ہے۔ انٹرنسک اور فزیکل پراپرٹیز مین جو کسی باڈی میں نیچرلی اکر ہوتا ہے، تو it is the property of matter or body that cause it to produce and experience electric and magnetic effects. تو اگر ہم کسی باڈی کو الیکٹرک فیلڈ میں رکھتے ہیں یا اسی باڈی کو میگنیٹک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو کیا وہ باڈی الیکٹریفائڈ ہوتی ہیں یا کیا وہ باڈی میگنیفائڈ ہوتی ہیں؟ تو یہ پراپرٹی جو ہے یہ میٹر کو یہ چارج دیتا ہے، چارج بتاتا ہے کہ کوئی باڈی کتنا الیکٹریفائڈ ہو گیا ہے۔
یا اس پہ پازیٹیو چارج آ گئے، نگیٹیو چارج آ گئے، یا اس نے کوئی میگنیٹک فیلڈ گین کیا ہے، تو دیٹ از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو چارج۔ تو چارج باڈی کی وہ پراپرٹی ہیں، وہ فزیکل پراپرٹی ہیں کہ جب آپ کسی باڈی کو الیکٹرک فیلڈ میں رکھتی ہیں تو وہ چارج ایکٹیوز ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی باڈی الیکٹریفائڈ ہو گئی یا آپ کی باڈی میگنیفائڈ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر ہم چارجز کے کریکٹرسٹکس پڑھتے ہیں، چارجز کے پراپرٹیز پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بیسیکلی 2 ٹائپ آف چارجز ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک کو ہم پازیٹیو چارج کہتے ہیں، دوسرے کو نیگیٹیو چارج۔ اور یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو سیم یا لائک چارجز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کے پاس 2 پازیٹیو چارجز ہیں تو اگر آپ اس کو کنٹیکٹ میں لاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے۔ سملرلی اگر ہمارے پاس 2 نیگیٹیو چارجز ہیں، اس کو آپ کنٹیکٹ میں لاتے ہیں تو وہ ریپیل کریں گے۔ اور اسی طرح جو ان لائک چارجز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک نیگیٹیو چارج اور ایک پازیٹیو چارج کو جب آپ کنٹیکٹ میں لاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں ود دا فورس آف الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چارج کی جو ادر پراپرٹیز ہیں وہ ہے کوانٹائزیشن آف چارج، ٹھیک ہے۔ تو چارج آن اینی آبجیکٹ کین بی دا انٹیگرل ملٹیپل آف اسمالسٹ چارج۔ دیکھیے چارج کی جو کوانٹٹی ہے، اسمالسٹ کوانٹٹی میں آپ کے پاس اگر کسی باڈی پہ چارج ہو سکتا ہے تو وہ ای ہے، وچ از دا ایلیمنٹری پارٹیکل۔ ایک الیکٹران پہ جتنا چارج ہے نا، وچ از 1.6 ملٹیپلائی بائی 10⁻⁻19 کولم۔ تو کم سے کم چارج اتنا ہو سکتا ہے کسی باڈی پہ۔ اب اگر کسی باڈی پہ زیادہ چارجز ہوں گے تو وہ اس کے انٹیگرل ملٹیپل ہوں گے۔ فار ایگزامپل، ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی باڈی پہ 5 چارج ہے تو 5 ملٹیپلائی بائی دس نمبر۔ تو اسی طرح چارج ہمارے پاس کسی باڈی پہ کوانٹائزڈ ہوتے ہیں، یعنی ڈسکریٹ پیکٹ کی فارم میں ہوتا ہے۔ یہ جو ایلیمنٹری پارٹیکل ہیں اس کے انٹیگرل ملٹیپلز کی فارم میں چارج ہمارے پاس ہوتا ہے، مطلب کنٹینیوس نہیں ہوتا، چارج ڈسکریٹ ہوتا ہے، کوانٹائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سملرلی کنزرویشن آف چارج، یہ پراپرٹی بھی چارج کی ہیں کہ جس طرح آپ ماس ڈیفائن کرتے ہیں انرجیز کے لا آف کنزرویشن آف ماس، لا آف کنزرویشن آف انرجی، تو اس طرح چارج بھی کنزرو ہوتے ہیں چونکہ یہ فزیکل پراپرٹی ہیں باڈی کی، تو یہ ہم نہ کریٹ کر سکتے ہیں نہ ہم ڈسٹرائے کر سکتے ہیں، لیکن ایک آبجیکٹ سے دوسرے آبجیکٹ کو ہم یہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، دیٹ از کنزرویشن آف چارج۔ اس طرح باقی ہمارے پاس کوارک ہیں۔ ریسنٹلی نیو پارٹیکل ہیز بین ڈسکور کال کوارک، اٹ کنٹین چارج +-e/3 to e/3۔ تو یہ کوارکس جو ہے یہ ہم نیوکلیئر فزکس میں پڑھیں گے چیپٹر نمبر 20 میں، کہ کوارکس ہمارے پاس ایک اور پارٹیکل ہیں جس سے ہمارے پاس پروٹان اور نیوٹران بنے ہیں نا۔ نیچے لکھا بھی ہے کہ دا پروٹان اینڈ نیوٹران آر کمبینیشن آف ادر اینٹیٹیز کال کوارکس وچ ہیو چارج 1/e3e۔ تو ہمارے پاس یعنی الیکٹران تو ایک پارٹیکل ہے، ای بیسک ایلیمنٹری پارٹیکل ہے، جبکہ ہمارے پاس پروٹان اور نیوٹران جو ہیں تو وہ ادر کوارک سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈفرینٹ کوارکس کمبائن ہو کے ہمارے پاس پروٹان بنتے ہیں یا نیوٹران بنتے ہیں، اور اس طرح پھر انہی کوارک کے حساب سے ان کا چارج آتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر پروٹان پہ +1 چارج ہے تو یہ ان کی جو کوارکس کی کمبینیشن ہے انہی کی وجہ سے، یا اگر نیوٹران نیوٹرل ہیں تو یہ بھی کہ یہ
کسی خاص قسم کے کار سے بنے ہیں. تو یہ ہم انشاءاللہ چیپٹر نمبر 20 نیوکلیئر فزکس میں اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، ہمارے پاس چارج کی کیا یونٹ ہے؟ یہ چارج از اے فزیکل کوانٹٹی، رائٹ. تو دا ایسا یونٹ ہم چارج کی جو یونٹ یوز کرتے ہیں وہ ہے کولم. ٹھیک ہے. اینڈ ایسا یونٹ دا کرنٹ از اے فنڈامنٹل کوانٹٹی ہیونگ اے یونٹ آف ایمپیئر. جس طرح ہم جانتے ہیں کرنٹ کا جو یونٹ ہے وہ ہے ایمپیئر، اور the unit of charge is defined in term of unit current. تو ہم ایمپیئر کے لحاظ سے چارج کا جو یونٹ ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 کولم وہ چارج ہوگی. ٹھیک ہے. اگر ایک کنڈکٹر ایک ہی سیکنڈ میں 1 ایمپیئر کرنٹ پاس کرتا ہے. دیکھیں the 1 coulomb is the charge transfer in 1 second across the cross section of a wire carrying a current of 1 ampere. اگر ایک کنڈکٹر میں 1 سیکنڈ کے لیے 1 ایمپیئر کا کرنٹ ہوتا ہے تو اس میں جتنے چارجز ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ 1 کولم کے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹ جب ہم میتھمیٹیکلی لکھتے ہیں تو I is equal to Q by T. تو جب ہم کراس ملٹیپلیکیشن کرتے ہیں تو Q equal to IT. Q ہمارے پاس چارج ہیں، I is کرنٹ، T is ٹائم. تو دیکھیں اگر Q کو ہم ان ایکویشن کو یونٹس میں کنورٹ کر لیں کہ Q equal to IT، تو ہمارے پاس Q کی جو ہے وہ 1 کولم یونٹ ہے، I جو ہے وہ 1 ایمپیئر ہیں، اور اسی طرح ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ 1 سیکنڈ. تو اس سے ہمارے پاس بن جاتا ہے 1C equal to 1A1S. تو اس کی جب ہم ڈائمینشن لکھتے ہیں which is very important، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کرنٹ کا ڈائمینشن ہے A اور ٹائم کا ڈائمینشن T which will be enclosed in the square brackets. اچھا، پھر کچھ ٹرمینالوجیز ہم یوز کرتے ہیں کہ ڈفرنٹ ٹائپ آف چارجز ہم ڈیفائن کرتے ہیں. تو اس سے اگر آپ کا سامنا آ جائے کہ what is source charge. تو دیکھیں the charge which is the cause of electric field in space is called source. دیکھیں سورس کیا چیز ہوتا ہے. سورس ہمیں کوئی چیز پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم کوئی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو ہم جس چارج کا، ٹھیک ہے، جس چارج کو یوز کریں گے اپنے لیے، ٹھیک ہے، تو یعنی جس چارج کا الیکٹرک فیلڈ اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے سورس چارج ہوگا. تو سورس چارج وہ چارج ہوتا ہے جو اس کا ایک الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے اور اسی الیکٹرک فیلڈ کو ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیسٹ چارج کی بیس پہ. دوسرا ہے ٹیسٹ چارج. تو اے ٹیسٹ چارج از اے پازیٹیو چارج آف ویری اسمال میگنیچیوڈ which gives the direction and strength of electric field and space without influencing the electric field. تو دیکھو ٹیسٹ چارج ہمارے پاس، ٹیسٹ چارج بیسیکلی ہم پازیٹیو کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پازیٹیو ہم یوز کرتے ہیں. تو ٹیسٹ چارج وہ چارج ہوتا ہے جس سے ہم کسی دوسرے چارج کا، کنونشنلی ہم اس کو پازیٹیو لیتے ہیں، تو ہم اس سے کسی دوسری چارج کا الیکٹرک فیلڈ اسٹرینتھ اور اس کی ڈائریکشن فائنڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک چارج لے لیں جس کی ہم فائنڈ کرتے ہیں اسٹرینتھ یا ڈائریکشن. تو اگر ہمارا ایک ٹیسٹ چارج ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، میگنیچیوڈ میں بہت کم ہوتا ہے تاکہ ہم جس دوسرے چارج کی فائنڈ کر رہے ہیں ان پہ اس کا کوئی اثر نہ ہو. تو ٹیسٹ چارج آپ لے کے ان کی اس دوسرے چارج کی الیکٹرک فیلڈ میں آ جائیں، تو چونکہ آپ کا ٹیسٹ چارج پازیٹیو ہوگا
تو اگر وہ دوسرا چارج آپ کے اس ٹیسٹ چارج کو ریپیل کرنا سٹارٹ کر لے تو اٹس مین وہ بھی پازیٹیو چارج ہے. اب اگر وہ اس کو اٹریکٹ کرنا چاہیں تو دیٹس مین وہ نیگیٹیو چارج ہے. تو اس طرح ہمیں اس کی ڈائریکشن اس دوسرے کی ڈائریکشن کا پتہ چلے گا کہ اس کی الیکٹرک فیلڈ کا ڈائریکشن آؤٹ ورڈ ہے یا ان ورڈ ہے. سملرلی اس کی اسٹرینتھ بھی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہم فورس سے فائنڈ کرتے ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اسٹرینتھ آف الیکٹرک فیلڈ کہ وہ کتنا فورس اس پہ اٹریکٹیو یا ریپلسیو فورس اس پہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سورس چارج وہ چارج جس کی الیکٹرک فیلڈ ہم یوز کریں گے. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو دوسرا ٹیسٹ چارج ہے تو یہ ہمارے پاس وہ چارج ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں. واٹ اباؤٹ پوائنٹ چارج؟ تو دیکھیں جس طرح نیم ریپریزنٹ کرتا ہے پوائنٹ، تو اینی چارج whether positive or negative whose electric field is to be found at a particular distance a point is called point charge. دیکھیں پوائنٹ چارج کو ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ چارج جس کی میگنیچیوڈ آلموسٹ زیرو ہو، جس کی اسٹرینتھ آلموسٹ زیرو ہو. پوائنٹ جب ہم لگاتے ہیں تو اس کی کیا اسٹرینتھ ہوتی ہے، نظر بھی نہیں آتا ہے آلموسٹ. تو یہ بہت اسمال میگنیچیوڈ کا چارج ہوتا ہے. تو ہم پوائنٹ چارج کو ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ دو چارج لے لیں، جب اس کے درمیان جتنا ڈسٹنس ہے وہ زیادہ ہو ان کے میگنیچیوڈ سے، یعنی the distance between the two charges is greater than the magnitude of their charges. یا پوائنٹ چارج وہ چارج ہیں جس کی ہم الیکٹرک فیلڈ کسی خاص پوائنٹ پہ فائنڈ کرتے ہیں. whose electric field is to be found at a particular point, right? تو that's called point charge. اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس کولم لا. تو کولم واز اے فرینچ فزسٹ جس نے یہ لا ڈیولپ کی تھی، اور یہ لا ہمیں فورس کا میگنیچیوڈ دیتا ہے. ٹھیک ہے، دو چارجز کے درمیان فورس کا میگنیچیوڈ دیتا ہے. ٹھیک ہے، کہ فار ایگزامپل اگر آپ دو پازیٹیو چارجز کانٹیکٹ میں لاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے، تو فورس آف ریپلجن ہمیں یہاں کولم لا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یا اگر آپ ایک پازیٹیو چارج لے آئیں اور ایک نیگیٹیو چارج لے آئیں تو یہاں پہ آپ کو یہ فورس آف اٹریکشن دیتا ہے کہ کتنے فورس سے، کتنے میگنیچیوڈ کے فورس سے یہ دو چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، یا یہ دو چارجز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے ہیں. تو دیکھو آپ ایزیوم کر لیں ہمارے پاس دو چارجز ہیں. ٹھیک ہے، whether they are positive negative charges or negative charges or positive charges. ٹھیک ہے، الیکٹروسٹیٹک فورس ہوگی اس میں یا ریپلجن ہوگی یا اٹریکٹیو فورس ہوگی. تو دیکھیں اس لا کا اسٹیٹمنٹ ذرا چیک کر لیں. اٹ اسٹیٹ دیٹ دا الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن یا ریپلجن، یعنی فورس یا اٹریکٹیو ہوگا جب ڈس لائک چارجز ہوں گے، فورس ریپلسیو ہوگا جب لائک چارجز ہوں گے. ٹھیک ہے، تو فورس آف اٹریکشن اور ریپلجن بٹوین ٹو چارج باڈیز از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو دا پروڈکٹ آف دیئر چارجز. دا فرسٹ پارٹ دیکھیں، فرسٹ پارٹ یہ ہے کہ جو فورس الیکٹروسٹیٹک فورس ہوگا وہ دونوں چارجز کے پروڈکٹ کو ڈائریکٹلی پروپورشن ہوگا. ٹھیک ہے، and the second part says varies inversely as the square of the distance between the two charged bodies. تو جتنا ڈسٹنس ہے ان کے اسکوائر کو انورسلی ریلیٹڈ ہوگا. میتھمیٹیکلی اگر ہم ایزیوم کر لیں کہ ہمارے پاس ایک چارج Q1 ہے، دوسرا چارج Q2 ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو الیکٹروسٹیٹک فورس ہیں وہ Q1 اینڈ Q2 کے پروڈکٹ کو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے،
اور ان دونوں کے درمیان جتنا ڈسٹنس ہے اس کے لیے یہ انورسلی پروپورشن ہوگا. تو دونوں کو آپ کمبائن کر لیں دونوں ایکویشن کو تو آپ کے پاس Q1 Q2 بائی آر اسکوئر آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پروپورشنلٹی سائن کو ہم K ود ان ایکویلٹی ریپلیس کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو K ہے ہمارے پاس دیٹ از کولم کانسٹنٹ رائٹ. اور اس K کی ویلیو ہے کچھ ویئر دیکھیں ویئر Q1 اینڈ Q2 آر چارجز, R is the distance between them and K is the proportionality constant. K جو ہے وہ ہمارے پاس پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی جو ایس آئی یونٹ آف چارج ہیں وہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایس آئی یونٹ آف چارج اس کولم. اچھا, if the charge is in coulomb and the separations and meter, یعنی اگر ہم چارجز کا بھی ایسا یونٹ ایزیوم کر لیں وچ از کولم, اور ہم ڈسٹنس کا بھی ایسا یونٹ ایزیوم کر لیں وچ از میٹر, تو ہمارے پاس جو K کی ویلیو ہے وہ کچھ اتنا آ جاتی ہے. دیکھیں K ایکول ٹو 9 ملٹیپلائی بائی 10⁻⁹ نیوٹن ڈاٹ میٹر اسکوائر پر کولم اسکوائر. Now this is the experimental value of the Coulomb constant K, اور اس کے ساتھ یہ یونٹ آئے گا, ٹھیک ہے. یہ یونٹ ہم جو پچھلا ایکویشن ہے کولم لا کا اس سے فائنڈ کر سکتے ہیں. اچھا, جو ڈائریکشن ہوتا ہے دیکھیں فورس از اے ویکٹر کوانٹٹی, تو اس کا میگنیچیوڈ بھی ہوتا ہے, ظاہر بات ہے ڈائریکشن بھی ہوتا ہے. تو میگنیچیوڈ تو ہم نے فائنڈ کر لیا وچ از K1 Q2 بائی آر اسکوئر. ڈائریکشن کیسے ہوگا؟ دا ڈائریکشن آف الیکٹروسٹیٹک فورس ڈیپینڈ اپان دا سائن آف چارجز, لائک چارجز ریپیل اینڈ ان لائک چارجز اٹریکٹ. دیکھیں کہ اب الیکٹروسٹیٹک فورس جو ان دونوں چارجز کے درمیان ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ تو اگر چارجز لائک ہیں, اگر چارجز ایک جیسے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے, اگر ان لائک چارجز ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ ہم ایک دوسرا کانسٹنٹ بھی لگا سکتے ہیں. Coulomb law can also be expressed in terms of another constant which is epsilon naught, known as permittivity of free space. Epsilon naught اس کو ہم فری اسپیس, جب ناٹ آتا ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو ویکیوم اور فری اسپیس رائٹ. اگر اس کے ساتھ ناٹ نہیں ہوتا صرف ایپسلان ہوتا تو یہ پھر کسی خاص میڈیم کو ریپرزینٹ کرے گا. اب ایپسلان ناٹ ہے پرمیٹیویٹی آف فری اسپیس ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم انکلوڈ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو K ہے وہ برابر ہوتا ہے K از ایکول ٹو 1/4 پائی ایپسلان ناٹ. K کی جو نومیریکل ویلیو ہے وہ آپ برابر کر لے اسی K کی ویلیو کی وچ از 1/4 پائی ایپسلان ناٹ. تو آپ کے پاس یہاں ان ایکویشن کو جب ہم سالو کر لیں تو ایپسلان ناٹ کی اپنی ایک ویلیو آ جاتی ہے وچ از 8.85 ملٹیپلائی بائی 10⁻⁻12 کولم اسکوائر نیوٹن انورس میٹر اسکوائر انورس. تو اینڈ اٹ از کال پرمیٹیویٹی آف فری اسپیس یا ویکیوم بھی ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھیں اگر K کی یہی ویلیو ہم پچھلے ایکویشن میں پوٹ کر لیں جو یہ ہمارے پاس آیا ہے, تو یہاں اگر ہم K کی ویلیو پوٹ کر لیں 1/4 پائی ایپسلان ناٹ, تو یہ ایکویشن ہمارے پاس کچھ اس طرح بن جاتا ہے F از ایکول ٹو 1/4 پائی ایپسلان ناٹ, یعنی K کی جگہ یہ ویلیو پوٹ کر لی اور Q1 Q2 بائی آر اسکوئر. تو یہ ایکویشن ہمارے پاس پھر بن جاتا ہے. اب دیکھو ایپسلان ناٹ کی جگہ یہ تو ہم نے فری اسپیس کے لیے بتایا نا یا ویکیوم کے لیے. اب اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا میڈیم ہو, کوئی ڈائیلیکٹرک ہم یوز کر لے, فار ایگزامپل ایئر یوز کر لے, واٹر یوز کر لے, بنزین یوز کر لے, ٹھیک ہے, کوئی بھی دوسرا میڈیم اگر ہم اس کے درمیان یوز کر لیں تو اس کی ایپسلان کی اپنی کچھ ویلیو ہوتی ہے. تو ہم کولم لا کو کسی دوسری میڈیم کے لیے پھر کیسے
ایکسپریس کریں گے. دیکھیں تو کولم لا فار میڈیم ادر دین فری اسپیس یا کولم لا فار مٹیریل میڈیم اور کولم لا فار ڈائلیکٹرکس. تو ہم اگر فری اسپیس کے علاوہ کوئی میڈیم یوز کرتے ہیں تو پھر ایپسلان ناٹ یوز نہیں کریں گے, اونلی ایپسلان لگائیں گے. چیک کر لیں. فار میڈیم ادر دین ویکیوم اور فری اسپیس دا الیکٹروسٹیٹک فورس بٹوین ٹو چارجز بیکم. دیکھیں ایف میڈیم سے میں نے اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو فرق واضح ہو. تو یہاں میں نے ایپسلان ناٹ یوز نہیں کیا ہے, اونلی ایپسلان یوز کیا ہے. یعنی ہم فری اسپیس اور ویکیوم کی بات نہیں کر رہے ہیں, کسی اور میڈیم کی بات کر رہے ہیں, رائٹ. تو یہ دیکھیں ایپسلان ہمارے پاس پھر برابر ہے ایپسلان ناٹ اینڈ ایپسلان آر. ایپسلان آر is called relative permittivity, right, which is the ratio. ایپسلان ناٹ جو ہے ریلیٹیو پرمیٹیوٹی ایپسلان آر, یہ کسی دوسرے میڈیم کا اور ویکیوم کے ایپسلان کا ریشو ہے. ٹھیک ہے, یعنی ویکیوم کی جو پرمیٹیوٹی ہے وہ ہم نیچے لگائیں گے, کسی دوسری میڈیم کی ہم اوپر لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایپسلان آر ایکول ٹو ایپسلان ڈیوائڈیڈ بائی ایپسلان ناٹ. یہاں سے آپ کراس ملٹیپلیکیشن کر لے تو ایپسلان کی ویلیو ایپسلان ناٹ ایپسلان آر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, از دا ریلیٹیو پرمیٹیوٹی وچ از ڈائمینشن لیس کانسٹنٹ. ٹھیک ہے, یہ کانسٹنٹ ہے اور اس کا کوئی ڈائمینشن نہیں ہوگا کیونکہ یہ ریشو ہے دو سیم کوانٹیٹیز کے درمیان. ٹھیک ہے, تو ایپسلان کی ویلیو وہاں پہ ہم پٹ کرتے ہیں تو ایف میڈیم, دیکھیں ایپسلان کی جگہ ہم نے ایپسلان ناٹ ایپسلان آر پٹ کر دیا. ٹھیک ہے, تو ایپسلان آر زیادہ آ گیا اور باقی جو ہے یعنی ایف میڈیم از ایکول ٹو 1/4 پائی ایپسلان ناٹ کیا 1 کیا 2 بائی آر اسکوئر. یہ اوپر والا ایکویشن, پیچھے والا یہ والا ایکویشن ہے نا, تو یہ ویکیوم کے لیے تھا اور اس میں صرف ای آر زیادہ آ گیا, ایپسلان آر زیادہ آ گیا. تو اس کی جگہ یہ میں ویکیوم لکھتا ہوں, یہ ایف ویکیوم تھا اور ای آر زیادہ رہ گیا نیچے. ٹھیک ہے, ڈینامینیٹر میں. یاد رہیں کہ ای آر کی ویلیو ہمیشہ 1 ہوگی یا 1 سے گریٹر ہوگی. ٹھیک ہے, 1 آر گریٹر دین 1. اب اگر کوئی چیز آپ 1 آر گریٹر دین 1 جب گریٹر دین 1 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کا ریزلٹ کم آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کا میڈیم کا فورس الیکٹروسٹیٹک فورس آف اٹریکشن اور ریپلشن کم ہو جاتا ہے. دیکھیں hence the presence of material medium reduces the electrostatic force between the charges. اگر آپ چارجز کے درمیان کوئی دوسرا میڈیم لیتے ہیں, ایئر, فری اسپیس اور ویکیوم کے علاوہ واٹر, بنزین, اس قسم کے لیتے ہیں تو آپ کے پاس فورس کم ہو جاتا ہے, اور یہ ہم نے میتھمیٹیکلی پروف کیا کہ کیسے کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ریلیٹیو پرمیٹیوٹی ایپسلان آر کی جو ویلیو ہے وہ گریٹر دین 1 یا 1 ہوگی. تو جب آپ اس کا جو اور اپنا ریزلٹ گریٹر دین 1 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ کا ریزلٹ کم ہو جاتا ہے, اس وجہ سے فورس کم ہو جاتا ہے. ایپسلان آر ریلیٹیو پرمیٹیوٹی کیا چیز ہے؟ یہ ریشو ہے کس چیز کا؟ کسی اور میڈیم کا اور ویکیوم کا. جو ایپسلان ہے ان دونوں کے درمیان ریشو ہے. ویکیوم والا نیچے لکھیں گے, کسی اور میڈیم کا اوپر رکھیں گے. ٹھیک ہے, اور پرمیٹیوٹی آف میڈیم کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ تو یہ دا پراپرٹی of a material to allow یا to permit the electric field inside it is called permittivity. یعنی کوئی باڈی اپنے اندر کتنے الیکٹرک فیلڈ یا چارجز کو پرمٹ یا الاف کرتی ہیں, دیٹ از کالڈ
پرمیٹیوٹی، ٹھیک ہے. اگر فری اسپیس ہیں تو فری اسپیس اپنے اندر کتنا الاف کرتی ہے، اگر کوئی دوسرا میڈیم ہے تو وہ کتنا اپنے اندر الاف کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھا کولم لا فار مٹیریل میڈیم، کہ اگر ہم کوئی دوسرا میڈیم انسرٹ کرتے ہیں دو چارجز کے درمیان تو ہمارا فورس ڈیکریز ہو جاتا ہے. کتنا ڈیکریز ہو جاتا ہے؟ ایپسلان آر اماؤنٹ پہ، ایپسلان آر ریلیٹیو پرمیٹیوٹی کے اماؤنٹ پہ وہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح ہمارے پاس اگر ہم اس کولم فورس کو ویکٹر فارم میں لکھ لیں تو یہ تو صرف میگنیچیوڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر اس کے ساتھ ہم ایک یونٹ ویکٹر یوز کر لیں، دیکھو آر ود دا کیپ، تو دا ویکٹر فارم آف کولم لا، چونکہ فورس ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے تو اس کا میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے یہاں پہ ہمارے پاس جو آر کیپ میں نے ڈالا ہے ایکسٹرا، دس از دا یونٹ ویکٹر. اب یہ ڈائریکشن کے لیے یوز ہوتا ہے یونٹ ویکٹر، رائٹ. اور یونٹ ویکٹر کا اپنا ایک ڈائریکشن ہوگا. یہ جب آپ کے پاس دونوں چارجز سیم ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے یا نگیٹیو ہوں گے، تو آپ کا جو فورس ہوگا وہ پازیٹیو رہے گا، وہ پازیٹیو کنسیڈر کیا جائے گا. اب اگر آپ کا ایک چارج نگیٹیو ہے ایک پازیٹیو ہے تو پھر فورس آف اٹریکشن ہوگا اور آپ کی جو فورس ہے وہ نیگیٹیو آئے گی آپ کے پاس، ٹھیک ہے. تو یہی تھا دا فرسٹ لیکچر. اس میں ہم نے جتنے ٹاپکس کور کیے وہ ہے الیکٹروسٹیٹک کی ڈیفینیشن، پھر ہم نے چارج کے بارے میں پڑھا، چارج کے پراپرٹیز کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس چارج کیا چیز ہیں اور چارج کوانٹائز ہوتا ہے، کنزروڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور چارج کے جو ٹائپس ہیں وہ پازیٹیو چارجز یعنی لائک چارجز وہ ریپیل کرتے ہیں، ان لائک چارجز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور سملرلی ہم نے پھر ڈفرینٹ ٹائپ آف چارجز پڑھے کہ سورس چارج کیا ہوتا ہے، ٹیسٹ چارج کیا ہوتا ہے، پوائنٹ چارج کیا ہوتا ہے. اچھا، کولم لا کو اسٹڈی کرنے سے پہلے یہ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں کہ کولم لا صرف اور صرف اسٹیٹک چارجز کے لیے ہم اپلائی کر سکتے ہیں. دا چارجز وچ آر ایٹ ریسٹ، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس جب ریسٹ میں ہوتے ہیں چارجز تو پھر ہم تب ہی کولم لا اپلائی کر سکتے ہیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ کولم لا ہم صرف اور صرف پوائنٹ چارجز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ دو ریسٹرکشنز ہے کولم لا کے کہ دا چارجز مسٹ بی پوائنٹ چارجز اینڈ دا چارجز مسٹ بی ایٹ دا اسٹیٹ آف ریسٹ. اب یہ دونوں کیوں ہیں تو ان پہ آپ ذرا سوچئیں کہ یہ دونوں کنڈیشن یا ریسٹرکشن کیوں ہیں کولم لا پہ، ٹھیک ہے. سوچنے کے بعد بھی اگر آپ کو سمجھ نہ جائیں تو پھر مجھ سے کنٹیکٹ کر لینا، ٹھیک ہے، میسج کر لینا یا آپ گروپ میں پوچھ لینا کہ سر یہ کیوں ریسٹرکشن ہے کولم لا پہ، تو پھر میں بتا دوں گا. لیکن آپ اس پہ ذرا سوچ لیں پلیز. اور یہ امپورٹنٹ بات یاد رکھا کریں کہ جب کولم لا میں ہم کوئی دوسرا میڈیم انٹروڈیوس کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس فورس ڈیکریز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. کتنے اماؤنٹ پہ؟ ایپسلان اور ریلیٹیو پرمیٹیوٹی پہ. ایپسلان ناٹ کیا چیز ہے، یہ پرمیٹیوٹی آف فری اسپیس ہے. باقی جو اونلی ایپسلان ہے وہ کسی دوسری میڈیم کی پرمیٹیوٹی ہے، ٹھیک ہے. اور ایپسلان آر جو ہے وہ اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ہمیشہ پازیٹیو گریٹر دین 1 اور 1 ہی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو اس لیکچر میں، کوئی کویسچن ہو، آپ جب اس کو ہیئر اینڈ واچ کر لیں تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی ٹائم. تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ 100% کوآپریشن کریں گے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. اور انہی لیکچرز میں آپ لوگ کین انٹرسٹ لیں گے، ٹھیک ہے.
باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو بھی، ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ.